اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور قبول نہ ہو، چنانچہ ادھر یہ دعا ہوئی، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملا جس نے پوچھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کہاں جاتے ہو؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ اس نے کہا، بھلا اگر تم نے ایسا کیا تو تم بنی ہاشم سے کس طرح امن میں رہ سکتے ہو؟ اور پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بینوئی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی یہ گفتگو سن کر غصے میں تھر تھر کانپنے لگے اور بولے، اچھا تو میں پہلے انہی دونوں کا کام تمام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر گئے اور تھوڑی دیر دیوی میں کھڑے ہو کر اپنی بہن کی آواز کو سنا، پھر گھر کے اندر چلے گئے اور بہن سے کہنے لگے، یہ کیسی آواز تھی جو اس وقت میں نے تم دونوں سے سنی؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر میں ایک شخص بیٹھے ان کی بہن اور بینوئی کو سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ پائی، فوراً مکان کے ایک گوشے میں چھپ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غضبناک لہجے میں یہ الفاظ کہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینوئی حضرت شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عمر، اگر ہم حق پر ہوئے تو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں برا سمجھیں گے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غصہ آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بینوئی کو بڑے زور سے دھکا دیا اور 2-4 گھونسے بھی مار دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کی یہ کیفیت دیکھ کر بڑی بےتابی سے اٹھی اور بھائی کو خاوند سے علیحدہ کیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کا خوب غبار نکالا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے علیحدہ ہوئے تو بہن سے کہا، لاؤ مجھے وہ صحیفہ تو دکھاؤ جسے تم پڑھ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی، اسے پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بہن کی ہدایت کے مطابق وضو کیا اور وضو کر کے اس صحیفے کو ہاتھ میں لیا اور اس میں لکھی ہوئی آیات پڑھنا شروع کی۔ کلام حق کی تاثیر نے دل کی دنیا بدل دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بچشم تر فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن اور بینوئی کو تعلیم دے رہے تھے اطمینان ہوا اور اندر سے نکل کر کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں بشارت ہو کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپ جناب الہی میں یوں دعا کرتے ہیں، الہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کو چلے۔ دروازے پر دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور چند آدمی کھڑے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ڈر گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت ان پر طاری ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا تعالیٰ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے اسلام کی ہدایت کرے گا، اور اگر خدا نے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات چاہی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینا ہم پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
آنے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان کے کپڑے کو پکڑ کر فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کیا تم اب بھی باز نہ آؤ گے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا مانگی اور فرمایا، الہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ جو ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے، حضرت عمر بے ساختہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان حق سنتے ہی موجود مسلمانوں نے سب نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور تمام مکہ والوں نے سن لیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔